اللہ کی اطاعت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے کہ جب تک اللہ ساتھ نہیں ہوں گے کام نہیں بنے گا، سیدھی بات ہے۔ اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو راضی کر لو تو سارے کام آسان ہیں، ساری مشکلات آسان ہیں، اور ہر طرف سے جو آدمی کے اوپر بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، اللہ ساتھ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آدمی کی آزمائش کے اندر دل جمعی پیدا ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کتنی سخت ہے کہ آگ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اللہ کی تعریف بھی کی اور اللہ کی طرف التجا بھی کی، تینوں چیزیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ان کا جملہ ہے۔ اس جملے کے اندر شکر بھی ہے، صبر بھی ہے، قناعت بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی مصیبت میں ہو تو وہ ابراہیم علیہ السلام والا کلمہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، آدمی کی کمائی کے جو ذرائع ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں۔ تو آپ سخاوت کو اختیار کریں، جتنی مہنگائی بڑھتی جائے آپ سخاوت بڑھاتے جائیں، جتنی سخاوت بڑھا دیں گے اتنا ہی اللہ کی طرف سے مال اور آتا چلا جائے گا۔ سخاوت ہے مہنگائی کا حل توڑ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کرنا، اب چاہے وہ مسجدوں پہ ہو، مدارس پہ ہو، اللہ کی مخلوق پہ ہو، ناداروں پہ ہو، یتیموں پہ ہو، بیواؤں پہ ہو، کمزوروں پہ ہو، مسکینوں پہ ہو، یہ خرچ آپ بڑھاتے چلے جائیں، اللہ آپ کا مال بڑھاتے چلے جائیں۔ چلو بھی مہنگائی کا حل آ گیا، سخاوت، مال کم نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ضامن بنا لو، مال تمہارا کم نہیں ہوگا، سخاوت کرو گے اللہ بڑھا دیں گے۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اپنے مال کا حساب کر کے نماز کی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کریں، استغفار کریں، اللہ رزق بڑھا دیں گے۔ رزق کے بڑھنے کے جو اسباب ہیں، اصل اسباب ہیں جن کے اندر کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی گارنٹیاں ہیں، ان کو ہم استعمال نہیں کرتے۔ استعمال کریں انشاءاللہ مہنگائی سے پریشانی نہیں ہوگی۔ تقوی کو حاصل کریں، تقوی کے ساتھ رہیں، باوضو رہیں، رزق خود بخود آپ کا رخ کر لے گا، خود بخود آپ کے آنگن میں اترے گا اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے دینے کے انداز ہی نرالے، کوئی ایک راستہ تو ہے نہیں اللہ کے دینے کا، اللہ کے دینے کے بے شمار راستے، اللہ راستوں کے محتاج نہیں، اسباب کے محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں سارے کے سارے۔ تو جب آپ اس کو اختیار کریں گے اللہ آپ کو راستہ دے دیں گے۔ تو حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال کی کمی ہے یا اسباب کی کمی ہے، اس کی وجہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی زیادہ ہوتی چلی جا رہی۔ اللہ کی جتنی نافرمانی زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کے غضب کے فیصلے نازل ہوں گے، اتنی ہی پریشانیاں آسمان سے اتریں گی۔ تو اس لیے توبہ تائب ہونا خود بھی اور لوگوں سے بھی توبہ کروانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ صبح بھی میں نے آپ کو درس حدیث میں بتایا، اب پھر بتائے دیتا ہوں کہ صبح آج جمعۃ المبارک تہجد کے وقت میں ایک خواب دیکھا۔
اللہ تعالیٰ نے وہ خواب دکھایا کہ ایک مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اس کی پہلی صف ہے، پہلی صف میں جماعت کھڑی ہو چکی ہے، جماعت ابھی کھڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر امام صاحب نے کہا، اس کی پہلی صف میں ایک بہت بڑے ہمارے عالم اسلام کی بڑی شخصیت ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہا، تو ان کے ساتھ تھوڑی سی جگہ تھی، میں نے کہا اللہ والے ہیں، ان کے قریب تو جگہ بھی خالی ہے، تو میں یہاں پہ پڑھ لیتا ہوں، میں آگے بڑھ کے وہاں پہ میں نے نماز کی نیت باندھ لی، جیسے میں نے نماز کی نیت باندھی تو وہ ناراض ہو گئے، نماز ہی کے اندر مجھے اشارہ کیا کہ سائیڈ پہ ہو جاؤ، یہ جگہ تھوڑی سی تھی تو بیچ میں آ گئے، تو نماز کے بعد سائیڈ پہ جا کے وہ بیٹھ گئے دیوار سے ٹیک لگا کے، پریشان اور چہرے پہ غصہ، تو میں نے کہا کیا ہوا حضرت، معافی چاہتا ہوں میں، کوئی غلطی ہوگی ہے تو معاف کر دیں، تو فرمایا کہ مولانا جب علماء بھی نہیں سمجھتے تو عوام کیا سمجھیں گے، اور پھر یہی کہنا تھا کہ یکا یک زمین پہ زلزلہ شروع ہو گیا سخت قسم کا، اور فوراً میں نے استغفار شروع کر دیا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب دامت فیوضہم، ان کے پاس ہم تفسیر پڑھتے تھے تو تفسیر القرآن میں انہوں نے ہمیں دوران سبق ایک استغفار بتایا تھا جو قرآن اور سنت کے، قرآن اور حدیث کے صیغوں پہ مشتمل ہے، اور بہترین اور جامع اور مختصر استغفار ہے۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمیں معاف فرما، یہ جمع کا صیغہ ہے، ہم سب کو معاف فرما، وتب علینا ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں، گناہوں سے توبہ طائب ہوتے ہیں، انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا بھی، کہ میں نے استغفار شروع کر دی۔ اور علماء نے زلزلے کی جو تعبیر کی ہے، امام وقت خواب کی تعبیر کے جو بہت بڑے امام ہیں، امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ آفت کے آنے کی نشانی ہے، خواب میں زمین کا ہلنا یہ آفت، مصیبت، ابتلا، آزمائش، سخت اور برے وقت کی آمد کی پیش گوئی ہے، یہ اس کی آمد کا اعلان ہے، اور بادشاہ وقت کی طرف سے، حکومت وقت کی طرف سے ظلم و ستم کی یہ نشانی ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے ہمارے پاکستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تقی عثمانی دامت فیوضہم سے کہ آپ علماء سے کہیں کہ استغفار کریں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر ایک استغفار آتا ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، چھپے ہوئے، ظاہر کے، باطن کے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ امت پہ سخت وقت آ رہا ہے، اس کو پڑھو، اور ان سے بھی کہا کہ آپ بھی پڑھیں اور آگے بھی پڑھائیں، اس کو پھیلائیں۔ تو یہ استغفار جو ہے یہ آنے والے عذاب کو روکتا ہے، اور اس کے چند دن کے بعد ہی وہ زلزلہ آیا ترکی کے اندر، اردن میں، شام میں، فلسطین کے یہ مسلم ممالک کے اندر۔ تو آنے والا جو سخت وقت ہے اس کی آزمائش سے نمٹنے کے لیے اللہ نے استغفار دیا ہے کہ توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں۔ اللہ کی ناراضگی کے فیصلے تبھی مقدر ہوتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی، ہر طرف اللہ کی نافرمانی کی آگ لگی ہوئی ہے معاشرے میں، تو پریشانیاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تو نہیں اتریں گی، وہ تو تلاوت سے آئیں گی، ذکر سے آئیں گی، اللہ کے راستے میں نکلنے سے آئیں گی، دعوت الی الدین، دین کی دعوت
کی طرف بلانے اور دین کی دعوت دینے پر آئیں گی اللہ کی رحمتیں، نیک اعمال پہ، حسن اخلاق پہ، سخاوت پہ، اللہ کی رحمت کے اعمال کو اختیار کرنا ہے، ساری امت کو کروانا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 112 میں اللہ نے یہ بہت ہی خوبصورت مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ، کہ ایک بستی جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ بہت اطمینان کی زندگی گزارتے تھے اور ان کے پاس رزق بھی بہت زیادہ تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، پھر انہوں نے نافرمانی کی زندگی شروع کر دی، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، گناہوں کے اوپر جری ہو گئے، ڈٹ گئے، تو اللہ نے سزا کے طور پہ کیا کیا، امن بھی ان کا چھین لیا اور رزق بھی ان کا چھین لیا۔ لباس اللہ الخوف والجوع، کہ اللہ نے ان کو جو ہے لباس الجوع والخوف، کہ اللہ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ قرآن کہتا ان کی معیشت تنگ ہو گئی، روٹی تو تنگ ہو گئے، خرچیاں تو تنگ ہو گئے۔ پھر دوسرا یہ اللہ نے عذاب اتارا کہ ان کے دلوں میں خوف، اندیشے، وساوس ڈال دیے، ہر ٹائم خوف، بدامنی، بے امنی، بے سکونی۔ لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ بدامنیاں کیوں ہیں؟ یہ حادثات، آفات، بلیات یہ ہمارے اوپر مسلمانوں پہ کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ نافرمانی کی زندگی۔ توبہ طائب ہونا ہے۔ اور قرآن نے کہا یہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بما کانوا یصنعون، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ تھا، جو وہ عمل کرتے تھے ہم ظالم نہیں تھے ان پہ۔ اگر وہ استغفار کرتے تو پھر ہم ان کو امن دے دیتے، پھر ہم ان کو معیشت کو اچھا کر دیتے، پھر ہم رزق روٹی کی فراوانی کر دیتے، پھر ہم ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے فکفرت، انہوں نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی تھی، اس وجہ سے ہم نے پھر ان کو پکڑا۔ تو اس لیے محترم عزیزو، آنے والے سخت حالات کا جو مقابلہ ہے وہ اللہ کو ساتھ لے کر ہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ 100 گلاں دی ایک گل، 100 میل لمبا بھی رسہ ہوئے تے سرے تے گنڈ، کہ توبہ کرو، اپنی زندگیاں بدلو، نافرمانی کی زندگی کو خیر بات کہو، 5 وقت کی نماز شروع کرو، روزانہ 40 دفعہ جب تیری فیس بک کھلتی ہے، تیرا فون کھل سکتا ہے، تو قرآن آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کھل سکتا؟ اللہ کی کتاب تیرے ہاتھوں سے کیوں نہیں کھل سکتی؟ یا سارا دن وہ بٹن اس کے اوپر ٹائپنگ ہو سکتی ہے، یہ تسبیح لے کے 10-15 منٹ کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے محترم عزیزو، توبہ کرنی ہے، توبہ کروانی ہے، ورنہ اللہ کا عذاب قرآن کہتا ہے بہت سخت ہے، اور ہم اس وقت اللہ کے عذاب کی لپیٹ ہی میں ہیں۔ تبھی تو یہ پریشانیاں ہیں، خوف ہیں، اندیشے ہیں، بدگمانیاں ہیں، ذہنوں کو اطمینان نہیں ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے، دل سکون سے خالی ہو چکے ہیں، گھروں کے اندر محبتیں نہیں ہیں، دلوں میں مودت، ادب و احترام اٹھ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ دلوں میں محبتیں اللہ لے کر آئیں گے اور فرما برداری کی زندگی پر لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فرما برداری کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب